تہران سے نجف اور کربلا تک سپریم لیڈر کی آخری رسومات سے متعلق تیاریاں اس وقت جاری ہیں، مگر اسرائیل اور امریکہ کو خاتم الانبیاء بریگیڈ نے آخری وارننگ دے دی ہے۔ اب یہ معاملات ایگزیکٹلی اس وقت ہیں کیا، یہ بہت ہی ضروری ہے سمجھنا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جو اعتماد کا فقدان ہے وہ ظاہر ہے سب کے سامنے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ بنیادی طور پر 2025 میں جب امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ہوتے رہے اور امریکہ نے پھر V2 بمبار طیاروں کے ذریعے ایران کو ٹارگٹ کیا، اس کو لے کر بھی اعتماد کا فقدان ظاہر ہے موجود ہے۔ وہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ یہ جو جنازے کی اس وقت ساری تیاریاں ہیں، اس میں دو لوگوں سے متعلق ایران بہت کنسرنڈ ہے، اور یہ دونوں لوگ ایران کے بہت قریب ہیں۔ یہ نہ ہوں تو ظاہر ہے ایران کی جو اوورآل معاملات ہیں، خاص طور پر اسرائیل کو لے کے، غزہ کو لے کے، لبنان کو لے کے، وہ بیک فٹ پر چلا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مسعود پزشکیان کا جب حلف تھا تو اسماعیل ہنیہ اس میں شرکت کے لیے آئے تھے، اور اسماعیل ہنیہ اس تقریب میں نظر آئے تھے، اور اس کے بعد رات گئے ان کے اس فلیٹ پر، اس جگہ پر جہاں وہ قیام کر رہے تھے، وہاں بڑی پریسائز جو ہے وہ ایک حملے کے ذریعے انہیں ایلیمنیٹ کر دیا گیا تھا، ختم کر دیا گیا تھا۔ اب ایران کا جو کنسرن ہے وہ دو شخصیات کو لے کر ہے، وہ کون ہیں؟ ایک ہیں خلیل الحیہ اور دوسرے ہیں نعیم قاسم، یعنی حزب اللہ کی قیادت اور حماس کی قیادت۔ ان دونوں کا آیت اللہ علی خامنائی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ظاہر ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ان دونوں کی لوکیشن کیا ہے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ جب جنازے میں شرکت کے لیے آتے ہیں تو یہ آؤٹ ان دی اوپن آ کے دنیا کو فیس کرتے ہیں، تو پھر اب انہیں ٹریس بیک کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، ویسے ہی کہ جیسے کہ آپ نے اسماعیل ہنیہ کو کیا تھا۔ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا، سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو جب ٹارگٹ کیا گیا تھا تو یہ خبر آئی تھی، یہ کنفرم ہوا تھا کہ تہران کے جتنے بھی سیکیورٹی کیمراز ہیں، جو ٹریفک کیمراز ہیں، ان کا ایکسیس اسرائیل کے پاس ہے۔ تو اگر خلیل الحیہ اور نعیم قاسم تہران میں موو کرتے ہیں تو اسرائیل کے لیے انہیں ٹیگ کرنا، انہیں ٹریس کرنا، ٹریک کرنا بہت آسان ہے، اور یہی بنیادی طور پر اس وقت ایران کا کنسرن ہے، کیونکہ ایران نہیں چاہتا کہ اس کے یہ مہمان، اس کے یہ دو جو مزاحمتی فرنٹ کے لیڈرز ہیں، یہ کسی صورت ٹارگٹ ہوں۔ باقی کسی مہمان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیکیورٹی گارنٹیز ہیں، تبھی سب وہاں پر موجود بھی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے وقت میں تقریبات ہونے جا رہی ہیں آخری رسومات کی کہ جب بظاہر امن کے معاملات ہیں، لیکن یہ دو لوگ حماس اور حزب اللہ کی قیادت یہ اب بھی ہٹ لسٹ پر ہیں، اور کسی اور کی نہیں، اسرائیل کی ہٹ لسٹ پر ہیں، اور یہی ایران کا کنسرن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایران بنیادی طور پر امریکہ کے ذریعے یہ ایشورنس چاہتا ہے کہ اسرائیل انہیں ٹارگٹ نہیں کرے گا۔ احمد واحدی بھی ظاہر ہے منظر عام پر آئے ہیں، ایران کے خاتم الانبیاء بریگیڈ کے جو کمانڈر ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑا کنسرن ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ حماس اور حزب اللہ کی قیادت ایران کا کنسرن ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ آخری رسومات یا نماز جنازہ کے درمیان اسرائیل انہیں کسی صورت ٹارگٹ نہ کرے۔ پاکستان سے بھی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تقریبات میں شرکت کریں، ایک اور دیگر ہائی پاور وفد ہے، چیئرمین سینٹ ہیں، دیگر کچھ علماء کرام ہیں، یہ سب تہران میں موجود ہیں۔ تو پاکستان اپنے غیر متزلزل عزم کے ساتھ ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور وہیں ساتھ ہی ساتھ جو امریکہ ہے وہ بظاہر یہ بتاتا ہے کہ 60 دن کی جو ونڈو ہے اس میں وہ تیل کے ذخائر دنیا کے پورے کرنا چاہتا ہے، تاکہ اس کے بعد وہ دوبارہ دیکھ سکے کہ اس کے پاس کتنی طاقت ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے، یہی زوم ہے جو امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات میں خلیج پیدا کر رہا ہے، کیونکہ جو آپریشن فریڈم تھا جس میں آبنائے ہرمز سے جہازوں کو نکالنا تھا، اس کے لیے سعودیہ نے اپنی بیسز وغیرہ نہیں دی اور پیچھے ہٹا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ مارکو روبیو ریاض نہیں گئے، یہی وجہ ہے کہ G7 میں آپ کو محمد بن سلمان نظر نہیں آئے، اور یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ جو مشرق وسطیٰ کا خطہ ہے وہ اپنی سیکیورٹی کو لے کر بہت کنسرنڈ ہے، اور وہ نئے لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ نئی الائنمنٹس یہاں پر ہونے جا رہی ہیں، یہ ہوائی بات نہیں ہے، ظاہر ہے یہ بنیادی طور پر آئندہ دنوں میں ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور اس سلسلے کی پہلی کڑی پاکستان اور سعودی ایگریمنٹ ہے وہ ہے۔ سب کو ان ڈیٹیل ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب۔ خالد صاحب بہت شکریہ، تھینک یو فار یور ٹائم۔ بنیادی طور پہ اس وقت ظاہر ہے ساری دنیا کی نظریں تہران پر ہیں، اور تہران ایک ایسے وقت میں یہ آخری رسومات یا جنازے کی تقریب جو ہے اس کا اہتمام کر رہا ہے کہ جب بظاہر امن ہے، دونوں فریق میز پر موجود ہیں، آلدو کہ کتنا اعتماد ہے کتنا نہیں ہے، لیکن اس بیچ ایران بار بار امریکہ کو یا کسی اور کو متنبع کیوں کر رہا ہے؟ اس کا ایگزیکٹ کنسرن کیا ہے؟ کیونکہ پوری دنیا سے اگر لوگ جا رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایشورنسز تو ہیں، تبھی لوگ ٹریول کر رہے ہیں، کوئی ماس ڈسٹرکشن تو وہاں ہونے نہیں جا رہی۔
ایران کا بیسکلی اس بیچ ود ان دا لائن کنسرن ہے کیا حزب اللہ اور حماس کی قیادت کہ وہ ٹارگٹ نہ ہو؟ جی بہت شکریہ صدیق صاحب، آپ نے انوائٹ کیا. جی بالکل کلیئرٹی ہے، کیونکہ دیکھیے اس وقت ایران کو کلیئر ہے کہ اس کی اپنی سینسٹیوٹی یا ٹاپ پرائرٹی کس ایشو پر ہے، اور وہ حزب اللہ ہے، حماس ہے اور لیبنان کی لیڈرشپ ہے. اور اسرائیل کو بھی یہ پتا ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت اگر کوئی سینسٹیوٹی ایران کی بنتی ہے اور وہ ہے یہی جو ایلیمنٹس ہیں اس کے، جو سب سے زیادہ ایک اور ایشو یا کریٹیکل سچویشن خدا نہ خواستہ اس وقت ہو سکتی ہے کہ اگر ان کی کوئی سیفٹی کو سیکیورٹی کو ہو. اور ظاہر ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ اس وقت کیونکہ سیز فائر ہے اور سیز فائر بڑی تھن لائن کی وجہ سے ہولڈ کر رہی ہے. آپ نے بیانات بھی دیکھے ہیں، آپ نے اسکرپشز بھی دیکھی ہیں، آپ نے دیکھا وائلیشن بھی ہوتی ہے، شپس پر حملے بھی ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ اوور آل سیز فائر کنٹینیو ہے. بنیادی طور پر اسرائیل یہ چاہتا ہے، خاص طور پر نتن یاہو یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی سٹیج پر حزب اللہ کو اس طرح کا کوئی نقصان پہنچائے اور ایسی پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کرے، چاہے لیبنان میں اور پاسبلی کہیں اور بھی رستے میں، تاکہ ایران کو اس جنگ میں دوبارہ ڈریگ کیا جا سکے، ایران کو غصے میں دلایا جائے، ان کی لیڈرشپ کو ایک ہرٹ کیا جائے جو پہلے ہی ہرٹ ہے، جس سے اس کو بائی پروڈکٹ کے طور پہ فائدہ یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ خود بخود ڈریگ ہو جائے گا ان کی پوائنٹ آف ویو سے جنگ کے اندر اور اسرائیل کی حمایت میں. اور وہ جو گیپ اس وقت ہم سب دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ نتن یاہو اس وقت اکیلے کھڑے ہیں دنیا کے اندر، کوئی ان کو ملک ساتھ نہیں دے رہا سوائے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، تو وہ برج ہونے کا ایک پاسبلٹی ڈھونڈ رہا ہے اسرائیل اس کو. تو آئی تھنک اسی کی کنٹینیویشن کہہ لیں یا اسی کے خدشے کے تحت انہوں نے ایک وارن کیا ہے، کیونکہ وہ خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ ایران کو پھر کمپلسریلی ڈریگ ہونا پڑے گا اگر کوئی ایسا مس ایڈوینچر حزب اللہ یا حماس لیڈرشپ کے خلاف کیا جاتا ہے جیسے ماضی میں ہوتا ہے. ہاں جی، وہ اسماعیل ہنیہ والا ڈیفینیٹلی اپنی جگہ ایک پریزیڈنٹ موجود ہے. اس میں یہ بتائیے گا کہ اگر جو اس وقت ماحول ہے اس میں ظاہر ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا تہران کی طرف آنا، پھر مشہد میں تدفین، یہ 6 7 8 روزہ جو معاملات ہیں، اس میں اگر اس وقت جو سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ علی خامنائی وہ نظر نہیں آتے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے جو اسرائیل یا امریکی صدر بار بار کہتے رہے ہیں کہ وہ اس صحت میں نہیں ہیں یا ان کی حالت اچھی نہیں ہے، وہ ریکور کر رہے ہیں، یہ آپٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے امریکہ اور اسرائیل کے بیانیے کی جیت ہوگی یا ان کا نہ آنا ہی ایران کی حقیقی جیت ہے کیونکہ وہ سیف رہیں گے؟ دیکھیے ویسا میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی آپٹکس کو کم زور دوں گا اور ان کے ریئل سروائیول کو زیادہ فوکس کرنا چاہوں گا اگر میرے پاس چوائس ہو. آپٹکس جیتنے کے چکر میں یا آپٹکس کو ڈسپلے کرنے کے چکر میں خدا نہ خواستہ نقصان اٹھانا کہیں کی ہوش مندی نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ آیت اللہ خامنائی کیا گیا تو کہا گیا، ایرانین میڈیا نے اور بہت سے چینلز نے بھی کہا کہ انہوں نے چوائس کیا تھا کہ میں نے ہائیڈنگ میں نہیں جانا، میں نے بنکر یا سیف پلیس پر نہیں جانا. اور میں نے 28 فروری کو ہی یہ عرض کیا تھا کہ یہ میں اس کو ایک دانش مندی ملٹری اسٹریٹجی پوائنٹ سے نہیں مانتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے 9 کروڑ لوگوں کو آیت اللہ خامنائی کی زیادہ ضرورت تھی، ان کو ان کی شہادت کی نسبت. یہ میرا ماننا ہے. میرا ماننا یہ تھا کہ ان کی سیفٹی زیادہ بڑا سمبل آف ڈیٹرنس ہوتی، کیونکہ انہوں نے آلموسٹ 36 سال سے ایران کو لیڈ کیا تھا، ان کا تجربہ زیادہ تھا، ان کی ویژن زیادہ تھی، ان کی انسپریشن زیادہ تھی، ان کی فالوورشپ بہت زیادہ تھی. تو ایران کو آپٹکس دکھانے میں اپنا نقصان نہیں کرنا چاہیے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سیفٹی کو مجتبیٰ خامنائی کی سیکیور نہیں کیا جا سکتا تو پھر نہ لانا ان کو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی اسرائیل کوئی نہ کوئی مس ایڈوینچر کرنے کی ضرور کوشش کرے گا ایک لاسٹ بلو کے طور پر، کہ ایرانیوں کو اس حد تک غصہ دلایا جائے کہ وہ دوبارہ جنگ میں انگیج کریں. تو وہ ایک قسم کا ٹریپ میں چلے جائیں گے ایرانی، جو اسرائیل چاہتا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا، اس میں بنیادی طور پہ یہ بھی بتائیے گا کہ اس ساری صورتحال میں ٹھیک ہے وہ آپٹکس پہ فوکس نہیں کرتے، لیکن وہیں ساتھ ہی ساتھ 36 سالہ قیادت ہے، اور دوسری طرف اس وقت ایران جو ہے وہ اگر باقر قالیباف کے انٹرویو کو لے کر یہ بات آتی ہے کہ جی وہ اسٹیٹ ٹی وی نے وہ پورا انٹرویو نشر نہیں کیا اور وہ مصالحت پسند مفاہمت پسند لوگ اور ہیں اور دوسری طرف کا نظریہ اور ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی گیدرنگ اور وہ 36 سالہ قیادت کا ایک امپیکٹ وہ یہاں سے آنورڈ جب ایران دوبارہ قطر جا کر انگیج کرتا ہے تو اس پورے مذاکراتی عمل کو ایگریسو بنا دے گا، کیونکہ ضروری ہو جائے گا اس پوری ایکسرسائز کی وجہ سے وہ ویٹ بھی ایڈ آن ہو رہا ہے، کیونکہ لال پرچم بھی لہرا دیا، وہ سارے جو معاملات ہیں، نعرے ہیں، وہ بھی اسی طرح سے سنائی دے رہے ہیں، گونج رہے ہیں؟ دیکھیے صدیقی صاحب، بنیادی طور پر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو اس وقت IRGC کے کمانڈر ہیں یا ہیڈ ہیں اور جو نیشنل سیکیورٹی کے ٹاپ ایڈوائزر ہیں، وہ دونوں وہ شخصیات ہیں جنہوں نے عراق کے خلاف 8 سالہ جنگ لڑی. جی، یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے جب جنگ میں شمولیت کی تو وہ جو صدام حسین نے 2 سال کے دوران قبضہ کیا ہوا تھا ایرانی سوائل پر، اس کو ویکیٹ کروا لیا. دیٹ مینز میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کا 8 سالہ نہ صرف جنگ کا ایکسپیرینس ہے
ऑन टॉप ऑफ आप देखें टॉप दैट तकरीबन 87 लीडर उनके शहीद हुए हैं ईरान के पिछले एक साल के अंदर, 49 इस दफा और 37 पिछली दफा, और 19 न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी शहीद हुए। तो इस एलिमेंट ऑफ रिवेंज है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जो एंगर है उसी को तो वो कैपिटलाइज करना चाह रहा है इसराइल, जो मैं पिछले सवाल के जवाब में अर्ज कर रहा था कि ये कौम, खासतौर पर ये न्यू फॉर्म लीडरशिप है, इनका बैकग्राउंड मैंने आपको अर्ज किया। ऑन टॉप ऑफ दैट एक एंगर मैन भी है, और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकलिटी है कि अगर खुदा ना खासा कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो फिर ये तफरकात, छोटे मोटे फर्क जो नजर आ रहे हैं, जो मीडिया ज्यादा उछालता है अपने आप को वो सेटिस्फाइड फील करने के लिए, पॉसिबल है कि एक्चुअल भी हों, लेकिन ओवर प्ले उनको किया जाता है ये साबित करने के लिए डिसइंटीग्रेशन है। ये बिल्कुल वैसे ही है, आपको याद होगा कि हमले से पहले जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था कि अब मैंने हमला कर दिया और ईरानी लोग हुकूमत पर टेक ओवर कर लें। मिस कैलकुलेशन होती है। इख्तलाफात होना कोई मैं मायूब नहीं समझ रहा, और ना मेरे लिए हैरान कुन है, क्योंकि IRGC एक इंडिपेंडेंट सेगमेंट है, पॉलिटिकल लीडरशिप का हायरार्की डिफरेंट है, उनके अंदर रेगुलर आर्मी और है, IRGC की फोर्सेस और हैं। तो लेकिन ये ऑलमोस्ट 40 साल से टेस्टेड है ये सिस्टम उनका, सही या गलत तो बाद में बात करेंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सीजन है उनका और उन्होंने सर्वाइव किया है, एक दफा नहीं 2 दफा किया है पिछले 10 महीने के अंदर। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना सीरियस इसको कंसर्न है। ऑप्टिक्स ज्यादा है, प्रोजेक्शन ज्यादा है, और एक परसेप्शन है विल टू फाइट लोगों की खत्म करने की, एक कैंपेन है, मुझे लगता है उसका हिस्सा है। ऑल दो इख्तलाफात होंगे लेकिन ओवर प्ले किया जा रहा है। ओवर प्ले किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।